السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو لائی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں عربی میں اور ہم اس کے معنی نہیں جانتے، پھر اس لیے ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن شریف عربی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اردو میں بھی جان لیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بنا مطلب کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے ہم لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیے ہیں، کیا فرمائے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، یہ سب بنا مطلب کے تو ہم جان نہیں سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اردو میں ترجمہ کے ساتھ ہم سنیں گے، پڑھیں گے تو ہی تو جانیں گے کہ اصل میں اسلام کیا ہے، اصل میں قرآن شریف کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین لائی ہوں، جو ہمارے قرآن شریف کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی پڑھو دل سے پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھو اور پھر اس کو فالو کرو، ہے نا؟ تو پلیز آپ اس کو سنیے، پڑھیے ساتھ میں اور دوسروں تک اس کو پھیلائیے، اس ویڈیو کو، تاکہ دوسرے بھی جان سکے کہ آخر ہمارے لیے قرآن شریف کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کا تعارف۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 5 رکوع اور 83 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ یاسین کی وجہ سے اس کا نام سورہ یاسین رکھا گیا۔ فضیلت: سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ مضامین: اس سورت کی ابتدا میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بیان ہے، پھر ایک گروہ دشمنی کرنے والا ہے جس کے ایمان لانے کی امید نہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے ہدایت حاصل ہونے کی توقع ہے۔ ان دونوں گروہوں کے اعمال محفوظ ہیں اور علم الہی میں ان کے آثار موجود ہیں۔ ایک بستی انطاکیہ کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے یکے بعد دیگرے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے بھی سابقہ کفار جیسی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر بنجر زمین کو سرسبز کرنے، رات اور دن کے آنے جانے، سورج اور چاند کو مسخر کیے جانے اور سمندروں میں کشتیوں کے چلنے سے استدلال کیا گیا، اور ان حقائق کا انکار کرنے والے کافروں کو دنیا و آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر ہونے کی نفی کی اور یہ بتایا کہ وہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے اور اس بات کی خبر دینے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 1۔ یاسین، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ نیز ایک قول کے مطابق یہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، کسی کا یاسین اور طٰہٰ نام رکھنا منع ہے، کیونکہ بقول بعض علماء ممکن ہے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ایسے نام ہیں جن کے معنی معلوم نہیں، کیا عجب کہ ان کے وہ معنی ہوں جو غیر خدا پر صادق نہ آ سکیں۔ نمبر 2، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بقول یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے نام ہیں جن کے معنی سے واقف نہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی ایسا معنی ہو جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص ہو اور کسی دوسرے کے لیے اس کا استعمال درست نہ ہو۔ یہی رائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان ناموں کا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقدس نام کے طور پر ہونا زیادہ ظاہر اور مشہور ہے۔ نمبر 3، جن حضرات کا نام یاسین ہے وہ خود کو غلام یاسین لکھیں اور بتائیں، اور دوسروں کو بھی اسے غلام یاسین کہہ کر بلانا چاہیے۔ آیت نمبر 2 تا 4۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم رسولوں میں سے ہو
سیدھی راہ پر ہو۔ ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا آپ رسول نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا ہے۔ ان کے اس قول کے یہاں اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور قرآن مجید کی قسم ارشاد فرما کر فرمایا، حکمت والے قرآن کی قسم، اے پیارے حبیب، بے شک آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں رسالت کا منصب عطا کیا گیا ہے، اور بے شک آپ ایسے سیدھے راستے پر ہیں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یہ راستہ توحید اور ہدایت کا راستہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی راستے پر رہے ہیں۔ اہم باتیں: نمبر 1، بارگاہ الہی میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ کافروں کی طرف سے آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت پر اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن حکیم اس رب تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے جو عزت والا اور مخلوق پر مہربان ہے۔ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اے حبیب آپ قرآن مجید کے ذریعے اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جس کے باپ دادا کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے طویل عرصے سے کوئی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ پہنچا، جس کی وجہ سے لوگ ایمان اور ہدایت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اہم بات، قوم قریش کا تو یہی حال ہے کہ ان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک ان کے پاس کوئی رسول تشریف نہیں لایا، جبکہ اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تک کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ آیت نمبر 7، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے اکثر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے کفر پر اصرار کریں گے اور کفر پر ہی مریں گے۔ اس لیے اے پیارے حبیب، یہ لوگ آپ کے عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 8، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو منہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت ابو جہل اور اس کے 2 مخزومی دوستوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو پتھر سے سر کچل ڈالے گا۔ جب اس نے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ اسی فاسد ارادے سے ایک بھاری پتھر لے کر آیا، اور جب اس نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے ہاتھ گردن میں چپک کر رہ گئے اور پتھر ہاتھ کو لپٹ گیا۔ یہ حال دیکھ کر وہ اپنے دوستوں کی طرف واپس لوٹا اور ان سے واقعہ بیان کیا تو اس کے دوست ولید بن مغیرہ نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ وہ پتھر لے کر آیا اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ یہ بھی پریشان ہو کر اپنے یاروں کی طرف لوٹا۔ انہوں نے اس سے کہا تو نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میں نے ان کی آواز تو سنی تھی مگر وہ نظر ہی نہیں آئے۔ اب ابو جہل کے تیسرے دوست نے دعویٰ کیا کہ وہ اس کام کو انجام دے گا، اور بڑے دعوے کے ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تھا کہ الٹے پاؤں ایسا بدحواس ہو کر بھاگا کہ اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے دوستوں نے حال پوچھا تو کہنے لگا میرا حال بہت سخت ہے، میں نے ایک بہت بڑا سانڈ دیکھا جو میرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حائل ہو گیا۔ لات و عزا کی قسم اگر میں ذرا بھی آگے بڑھتا تو وہ مجھے کھا ہی جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ان کافروں کے کفر میں پختہ ہونے اور واض و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھا سکنے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جیسے وہ لوگ جن کی گردنوں میں غل کی قسم کا توق پڑا ہو جو کہ ٹھوڑی تک پہنچتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سر نہیں جھکا سکتے، اسی طرح یہ لوگ کفر میں ایسے راسخ ہو چکے ہیں کہ کسی طرح حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے حضور سر نہیں جھکاتے۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ ان کے حقیقی حال کا بیان ہے اور جہنم میں انہیں اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ بھی مثال کا بیان ہے کہ جیسے کسی شخص کے لیے دونوں طرف دیواریں ہوں اور ہر طرف سے راستہ بند کر دیا گیا ہو تو وہ کسی طرح منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. یہی حال ان کفار کا ہے کہ ان پر ہر طرف سے ایمان کی راہ بند ہے، ان کے سامنے دنیا کے غرور کی دیوار ہے اور ان کے پیچھے آخرت کو جھٹلانے کی اور وہ جہالت کے قید خانے میں قید ہیں، جس کی وجہ سے آیات اور دلائل پہ غور کرنا انہیں میسر نہیں ہے. اہم بات، ازلی کفار پر ایمان کی راہ بند کر کے ان پر جبر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے کفر پر اصرار، تکبر، عناد اور سرکشی کی راہ کو مستقل اختیار کرنے کے عظیم جرم کی سزا میں ان کے لیے ایمان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. آیت نمبر 10. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور تمہارا انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. فرمائے کہ اے حبیب، جن کافروں کا کفر پر جمے رہنا تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے، آپ کا انہیں عذاب الہی سے ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے. یہ انہیں کوئی نفع نہ دے گا اور وہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے. اہم باتیں. نمبر 1، کافروں کا ایمان نہ لانا اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے انہیں کفر پر ڈٹے رہنے پر مجبور کر دیا، بلکہ خود ان کافروں نے ضد و عناد کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی. نمبر 2، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کافروں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حق میں نہ ڈرانے کے برابر نہیں ہے، کیونکہ ڈر سنا کر آپ نے تبلیغ کی ذمہ داری پوری کر دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا. آیت نمبر 11. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة وأجر کریم. تم تو صرف اسے ڈراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو. فرمایا کہ اے حبیب، آپ کے ڈر سنانے اور خوف دلانے سے وہی نفع اٹھاتا ہے جو قرآن مجید کی پیروی کرے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے غیبی عذاب سے پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں ڈرے، اور جس کا یہ حال ہے تو آپ اسے گناہوں کی بخشش اور عزت کے ثواب جنت کی بشارت دے دیں. آیت نمبر 12. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو، اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن ہم اپنی کامل قدرت سے مردوں کو زندہ کریں گے. نیز دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو نیک اور برے اعمال کیے وہ ہم لکھ رہے ہیں تاکہ ان کے مطابق انہیں جزا دی جائے، اور ہم ان کی وہ نشانیاں اور وہ طریقے بھی لکھ رہے ہیں جو اپنے بعد چھوڑ گئے، خواہ وہ طریقے نیک ہوں یا برے. اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوح محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. اہم بات، لوگ جو طریقے اپنے پیچھے چھوڑ گئے وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی. نئے اچھے طریقوں کو بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کہتے ہیں، اور یہ طریقہ نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں ثواب پاتے ہیں، اور برے طریقوں کو بدعت سیئہ یعنی بری بدعت کہتے ہیں. یہ طریقہ نکالنے والے اور عمل کرنے والے دونوں گناہگار ہوتے ہیں. درس، جاری رہنے والے گناہوں کا سلسلہ شروع کرنے والے اپنے انجام پر غور کریں کہ جب اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ان کے کندھے پر بھی ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا. آیت نمبر 13. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، کفار مکہ کے سامنے شہر والوں کا واقعہ بیان کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ جس وجہ سے اس شہر کے کافروں پر عذاب نازل ہوا اس سے یہ لوگ بچیں. آیت نمبر 14.
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی تو ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو ایک شہر والوں کی طرف مبعوث فرمایا جنہوں نے ان شہر والوں کو توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کی دعوت سن کر شہر والوں نے انہیں جھٹلایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے رسول کو پہلے دونوں کی مدد کے لیے بھیجا. اب ان تینوں رسولوں نے قوم سے ارشاد فرمایا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. آیت نمبر 15. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو. قوم نے رسولوں کی بات تسلیم کرنے کی بجائے وہی اعتراض کیا جو اکثر امتوں نے اپنے رسولوں پر کیا تھا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، لہٰذا تم کیسے خدا کے رسول ہو سکتے ہو. یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق رسول فرشتوں میں سے ہونا چاہیے تھا، اور یہ چونکہ انسان تھے اس لیے ان کے نزدیک رسول نہیں ہو سکتے تھے. اس کے ساتھ کافروں نے یہ بھی کہا خدائے رحمان عز و جل نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی وحی کے نزول کا دعویٰ غلط ہے اور تم جھوٹے ہو. اہم بات، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا ہمیشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے. آیت نمبر 16 اور 17. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے. فرمایا کہ ان رسولوں نے سخت الفاظ کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقیناً ہم خدا کے رسول ہیں، اور مزید یہ بھی جان لو کہ ہماری صرف یہ ذمہ داری ہے کہ تم تک خدا کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیں. درس دین کی دعوت دینے کے دوران سننے والے کی طرف سے جاہلانہ سلوک ہو تو اس پر صبر کرنا، معاف کرنا اور حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. لہٰذا اگر مبلغ کو دوران تبلیغ ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو سنت انبیاء پر عمل کرے. آیت نمبر 18 اور 19. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی. رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم اسے بدشگونی کہتے اور انکار کرتے ہو، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. رسولوں کے جواب میں قوم نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لہٰذا تم اپنی اس تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے. ان رسولوں نے جواب دیا کہ ہمیں منحوس قرار نہ دو کیونکہ تمہاری نحوست تمہارے کفر و دلالت کی صورت میں تمہارے ساتھ موجود ہے. کیا تم لوگ ہمیں اس لیے پتھر مارو گے کہ ہم نے تمہیں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کی ہے اور ہماری نصیحت کو بدشگونی کہتے اور اس سے انکار کرتے ہو؟ تو تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اہم باتیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو منحوس سمجھنا اور انہیں تکلیف پہنچانے کی دھمکیاں دینا کافروں کا طریقہ ہے. نمبر 2، اصل نحوست کفر اور گناہ کی صورت میں ہوتی ہے. درس کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں بابرکت سمجھتے ہیں، اور جس چیز سے نفرت کرتے اور اسے ناپسند کرتے ہوں تو اس چیز کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی نحوست ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا. آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. اگرچہ ان سب کی حقیقی وجہ کچھ اور ہو، شرعی طور پر کوئی شخص، کوئی جگہ، وقت یا چیز منحوس نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. یہ وہمی خیالات ہوتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے. آیت نمبر 20 اور 21.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ مکالمہ جاری تھا اور قوم ان رسولوں کو شہید کرنے، ایذا پہنچانے اور ان کے پیغام کو نہ ماننے پر تلی ہوئی تھی، اسی دوران یہ بات ایک مرد مومن تک پہنچی. وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تائید اور اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بھاگا ہوا آیا اور ان سے کہنے لگا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. ان کی حقانیت پر ہونے کی یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ ان کا اس پیغام پہنچانے میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں. یہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، نیز یہ ہدایت یافتہ ہیں کہ ان کی باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں. آیت نمبر 22. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب مرد مومن نے قوم سے رسولوں کی پیروی کرنے کا کہا تو قوم نے ان سے کہا کیا تم ہمارے دین کے مخالف ان لوگوں کی پیروی کرنے لگے ہو اور ان کے خدا پر ایمان لے آئے ہو؟ اس کے جواب میں اس مومن نے کہا کہ اس حقیقی مالک کی عبادت نہ کرنے کا کیا مطلب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف لوٹ کر سب کو جانا ہے. ہر شخص اپنے وجود پر نظر کر کے اس کی نعمت کے حق کو پہچان سکتا ہے. درس: کسی کو نصیحت کرتے وقت ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ غور کرنے کی بجائے نصیحت کرنے والے کی مخالفت پر اتر آئے. آیت نمبر 23 اور 24. أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ. إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا. مرد مومن نے مزید یہ کہا کیا میں اپنے خالق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جو ایسے بے بس ہیں کہ اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ سفارش کرنے کے اہل نہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی قدرت کے ذریعے مجھے اس نقصان سے بچا سکیں گے. اور بتوں کا بے بس ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ بت عبادت کے مستحق ہرگز نہیں ہیں. اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جب تو بے شک میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، کیونکہ عاجز بتوں کو خالق حقیقی کے ساتھ شریک کرنا ایسی گمراہی ہے جو کہ کسی بھی عقل مند سے پوشیدہ نہیں. اہم باتیں: نمبر 1، جھوٹے معبود بت وغیرہ کسی کی شفاعت نہ کر سکیں گے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جن کو شفاعت کا اذن مل چکا ہے وہ ضرور شفاعت کریں گے. آیت نمبر 25. إني آمنت بربكم فاسمعون. بے شک میں تمہارے رب اللہ پر ایمان لایا تو تم میری سنو. اس مبلغ نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک میں تمہارے اس رب پر ایمان لے آیا ہوں جس کا تم انکار کرتے ہو، کیونکہ وہی میرا، تمہارا اور ساری کائنات کا حقیقی رب ہے. تو تم ان رسولوں کی پیروی کرنے سے متعلق میری بات غور سے سنو اور میری بات مان لو. میں نے تمہیں حق پر متنبع کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ عبادت کا حقدار وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. قوم نے ان کی نصیحت پر عمل نہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. آیت نمبر 26 اور 27. قیل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا. جب لوگوں نے اس مبلغ کو شہید کر دیا تو عزت و اکرام کے طور پر مبلغ سے فرمایا گیا تو جنت میں داخل ہو جا. جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھی تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور میری بہت عزت افزائی فرمائی ہے. اہم بات: نیکی کی دعوت میں کبھی جان و مال کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے لیکن یہ رائے گاہ نہیں جاتی. رب کریم ایسی قربانی کی بہت قدر فرماتا ہے. آیت نمبر 28 اور 29.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے. فرمایا اور ہم نے مذکورہ واقعے کے بعد اس مخلص مبلغ کی قوم سے انتقام لینے کے لیے ان پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم اس قوم کی ہلاکت کے لیے وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے، بلکہ ان کی سزا کے لیے تو حضرت جبریل علیہ السلام کی صرف ایک چیخ ہی کافی تھی جس سے وہ اس طرح فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے. اہم بات، غزوہ بدر اور غزوہ خندق کے دن آسمان سے لشکروں کو اتارا جانا سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی عظمت کی وجہ سے تھا، ورنہ فرشتے کی تو ہلکی سی چیخ ہی کثیر جماعت کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. آیت نمبر 30. یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے ہیں. یہ کلام فرشتوں کا یا مومنین کا یا اللہ تعالیٰ کا ہے. تیسری صورت میں یہاں حسرت کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ یہاں معنی یہ ہوگا کہ حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی کی قوم کے لوگ اور ان کے جیسے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، یہ اس بات کے حقدار ہیں کہ حسرت کرنے والے ان پر حسرت کریں اور افسوس کرنے والے ان کے حال پر افسوس کریں، کیونکہ جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول تشریف لائے تو یہ اس سے ٹھٹھا مذاق ہی کرتے تھے. آیت نمبر 31. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں. یہاں سے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود لوگوں سے کلام کیا جا رہا ہے. چنانچہ فرمایا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے کفار مکہ نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی اور اب وہ دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں، تو کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اہم بات، اس آیت میں آواگون کی نفیس تردید ہے، یعنی ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق بار بار مرنے اور جنم لینے کا سلسلہ باطل ہے، کیونکہ ایک بار مرنے کے بعد کوئی دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آئے گا. آیت نمبر 32. وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. فرمایا کہ تمام امتیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد حساب اور جزا کے لیے ہماری بارگاہ میں حاضر کی جائیں گی اور ہم انہیں ان کے اچھے برے تمام اعمال کی جزا دیں گے. آیت نمبر 33. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلالت کرنے والی ایک عظیم اور واضح نشانی مردہ یعنی خشک اور بنجر زمین ہے. اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی برسا کر اسے زندہ کیا، یعنی اس میں نشو و نما کی قوت پیدا کی اور پھر اس زمین سے اناج نکالا جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے رزق بنایا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ فرمائے گا. آیت نمبر 34 اور 35. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ ہم نے زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان باغوں کی آب پاشی کے لیے زمین میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اناج کی طرح ان باغات کے پھلوں میں سے بھی کھائیں،
اور اگرچہ اناج اور پھل حاصل کرنے کے لیے بیج لوگوں نے بوئے اور آب پاشی انہوں نے کی، مگر بیج سے شاخ انہوں نے نہیں نکالی، اس شاخ کو بالی اور تناور درخت انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا ان دلائل کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ حق کو نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا اقرار کر کے اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ آیت نمبر 36۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں آیت میں ازواج سے مراد اصناف اور اقسام ہیں، اور ازواج کو انواع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نوع اپنی قسم کا جوڑا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ شریک سے اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جس نے تمام انواع کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں زمین اگاتی ہے، جیسے اناج، پھل اور نباتات وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق خود لوگوں کے نفسوں سے ہے، جیسے ان کی مذکر اور مؤنث اولاد، اور کچھ وہ ہیں جن کی انسانوں کو خبر بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 37۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو جبھی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک نشانی رات ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو غروب کر کے رات کو دن سے جدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رات ایسے تاریک ہو جاتی ہے جیسے انتہائی کالی شے پر چڑھا ہوا سفید لباس اتار لیا جائے تو پھر وہ سیاہ ہی سیاہ رہ جاتی ہے، اور رات ہونے پر لوگوں کو اندھیرے میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ پس دن کی روشنی کو رات سے جدا کر دینا اس کی قدرت کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور اس کی قدرت ذاتی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ تو جس کی قدرت ایسی ہے وہ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 38۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم۔ اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا، یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ قدرت الہی کا انکار کرنے والوں کے لیے اس کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی سورج ہے، اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ سورج اپنے چلنے کے مقرر کردہ انتہائی وقت یعنی قیامت تک چلتا رہے گا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ سورج اپنی منزلوں میں چلتا ہے، اور جب سب سے دور والے مغرب میں پہنچتا ہے تو پھر لوٹ پڑتا ہے، کیونکہ یہی اس کا مستقر ہے۔ اور سورج کا اس طرح چلتے رہنا اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جو اپنی سلطنت میں زبردست اور اپنی تمام مخلوقات کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ تو جس کی یہ شان ہے وہی واحد معبود ہے، اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ آیت نمبر 39۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں، ہر رات ایک منزل میں ہوتا ہے اور پوری منزل طے کر لیتا ہے۔ اپنے طلوع ہونے کی تاریخ سے لے کر 28ویں تاریخ تک تمام منزلیں طے کر لیتا ہے، اور اگر مہینہ 30 کا ہو تو 2 راتیں اور 29 کا ہو تو 1 رات چھپتا ہے، اور جب اپنی آخری منزل میں پہنچتا ہے تو کھجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے جو سوکھ کر پتلی کمان کی طرح خمدار اور زرد ہو گئی ہو۔ آیت نمبر 40۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے، اور ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ سورج ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں چاند کو پکڑ سکے، اور نہ ہی سورج چاند کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مغلوب کر دے، کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کی شوکت کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ نیز رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی یوں کہ دن کا وقت پورا ہونے سے پہلے آ جائے، بلکہ رات اور دن دونوں معین حساب کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اور سورج اور چاند میں سے کوئی دوسرے کی شوکت کی حدود میں داخل نہیں ہوتا۔ نہ سورج رات میں چمکتا ہے نہ چاند دن میں، اور ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں چل رہا ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر اب تک سورج اور چاند کے نظام کا
اس مربوط اور منظم انداز میں چلنا اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ اسے چلانے والا موجود ہے، وہ واحد ہے، کامل قدرت اور بے انتہا علم والا ہے۔ آیت نمبر 41۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ فرمائے لوگوں کے لیے قدرت الہی پر دلالت کرنے والی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت یعنی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ یہاں ذریت سے مراد کفار مکہ کی اولادیں ہیں جنہیں وہ تجارت کے لیے بھیجتے تھے۔ جس کشتی میں وہ سوار ہوتے تھے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی، یا اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس میں اہل مکہ کے آباء و اجداد سوار ہوئے تھے، اور یہ ان کی ذریت ذرات کی شکل میں ان کی پشت میں تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ نشانی اس طرح ہے کہ وزنی چیز پانی میں ڈوبتی ہے لیکن کشتی انتہائی وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے مکہ والوں کے لیے صورت اور شکل میں نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سمندری سفر کے دوران سوار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 43 اور 44۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہو۔ فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو کشتیوں میں موجود لوگوں کو ڈبو دیں تو اس وقت ان ڈوبنے والوں کی فریاد کو پہنچ کر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اور نہ ہی خدا کے حکم کے بعد لوگوں کو ڈوب کر مرنے سے بچایا جائے گا۔ البتہ ہم ان پر رحم فرمائیں یا ان کی دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت ابھی باقی ہو تو یہ بچ سکتے ہیں۔ درس: عیش و آرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے غضب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دوران سفر تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ سفر میں انسان کے حادثے کا شکار ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور بسا اوقات لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک حادثے کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 45 اور 46۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب کفار مکہ کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو دنیا میں تم پر آ سکتا ہے، اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو آخرت میں آنے والا ہے، اور ایمان لے آؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور تم عذاب سے نجات پا جاؤ، تو وہ اس نصیحت پر عمل کرنے کی بجائے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور وہ ہر آیت اور نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ درس: نصیحت کی باتیں سنتے رہنا چاہیے، کبھی تو کوئی بات دل پر اثر کر ہی جاتی ہے۔ نصیحت سے منہ پھیرنا اور سننے ہی سے دور رہنا ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ شان نزول: یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جن سے مسلمانوں نے انسانی ہمدردی کی بنا پر کہا تھا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسکینوں پر خرچ کرو جو تم نے اپنے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو کھلائیں
جنہیں اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو مسکین لوگوں کا محتاج رہنا منظور ہے، اس لیے انہیں کھانے کو دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہوگا۔ یہ بات انہوں نے کنجوسی کی وجہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہی تھی۔ آیت کے آخر میں فرمایا تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ یہ بات یا تو کفار نے مسلمانوں سے کہی تھی، اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم کھلی گمراہی میں ہو کیونکہ تم نے ہمارے طریقے کو چھوڑ دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ گئے۔ یا جب کافروں نے مسلمانوں کی بات کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے کافروں سے فرمایا کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ درس، بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ امیر کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں، اور غریب کی آزمائش یوں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غربت پر صبر و شکر کا مظاہرہ کرتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا امتحان میں کامیابی کے لیے مالدار کو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اسی کی اطاعت میں خرچ کرنا چاہیے، اور محتاج کو صبر سے کام لیتے ہوئے رضا الہی پر راضی رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 48 سے 50۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو نہ وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے۔ کافروں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے کہا تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا؟ ان لوگوں کے جواب میں فرمایا گیا ان کے بار بار پوچھنے سے یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ صرف سور کے پہلے نفخے کی اس چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، اور وہ چیخ اس حال میں ان تک پہنچے گی کہ وہ دنیا کے جھگڑوں جیسے خرید و فروخت، کھانے پینے، بازاروں اور مجلسوں اور دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت جو لوگ اپنے گھر والوں کے درمیان ہوں گے وہ وصیت نہ کر سکیں گے، اور جو لوگ گھروں سے باہر ہوں گے وہ اپنے گھر پلٹ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ جہاں چیخ سنیں گے وہیں مر جائیں گے، اور قیامت انہیں کچھ کرنے کی مہلت نہ دے گی۔ درس، یہاں کفار مکہ کو قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور انہیں جواب میں یقینی طور پر آنے والی چیز پر تنبیہ فرمائی گئی۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قیامت کا وقت اور اس کی تاریخ کی تحقیق میں وقت صرف کرنے کی بجائے قیامت کی تیاری کرے۔ آیت نمبر 51 اور 52۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اسی وقت وہ کفار زندہ ہو کر اپنی قبروں سے نکل آئیں گے اور اپنے حقیقی رب عز و جل کے اس مقام کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے جو حساب اور جزا کے لیے تیار کیا گیا ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یا جب کفار جہنم اور اس کے عذاب دیکھیں گے تو اس کے مقابلے میں انہیں قبر کا عذاب آسان معلوم ہوگا، اس لیے وہ خرابی پکار اٹھیں گے اور کہیں گے یہ وہ ہے جس کا رحمان عز و جل نے وعدہ کیا تھا اور رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ یا فرشتے کافروں سے یہ کہیں گے، یا جب کافر کہیں گے کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا، تو اس وقت مومنین کہیں گے کہ یہ وہ ہے جس کا رحمان عز و جل نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا۔ آیت نمبر 53 اور 54۔ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔
دوسرا نفخہ ایک ہولناک آواز ہوگی، تو اسی وقت وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر ان کافروں سے کہا جائے گا آج کسی جان پر اس کے ثواب میں کمی یا اس کے عذاب میں اضافہ کر کے کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اے کافروں یہاں تمہیں تمہارے دنیا میں کیے گئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 55۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور طرح طرح کی نعمتیں، قسم قسم کے سرور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت، جنتی نہروں کے کنارے، جنتی درختوں کی دل نواز فضائیں، طرب انگیز نغمات، جنت کی حوروں کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا، یہ ان کے شغل ہوں گے۔ آیت نمبر 56۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ اہل جنت اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں ہوں گے۔ اہم باتیں، نمبر 1، ان بیویوں میں دنیا کی مومنہ منکوحہ بیویاں بھی داخل ہیں اور حوریں بھی۔ نمبر 2، حوریں بیوی کی حیثیت سے ہوں گی، لیکن یہ عطیہ خداوندی سے بیویاں ہوں گی۔ جنت میں کوئی باقاعدہ نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ آیت نمبر 57۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ مزید فرمایا ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے۔ اہم بات، جنت میں چونکہ نفس امارہ فنا کر دیا جائے گا، اس لیے کوئی جنتی بری چیز کی خواہش نہ کرے گا۔ آیت نمبر 58۔ سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان پر مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سلام فرمائے گا، خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر، اور یہ خدا کے سلام والی نعمت و فضیلت سب سے عظیم و محبوب مراد ہے۔ فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تم پر تمہارے رحمت والے رب کا سلام ہو۔ آیت نمبر 59۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ فرمایا قیامت کے دن کہا جائے گا اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ نمبر 1، جس وقت مومن جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے اس وقت کفار سے کہا جائے گا کہ الگ ہٹ جاؤ اور مومنین سے علیحدہ ہو جاؤ۔ نمبر 2، قیامت کے دن مجرموں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسے یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں، ستارہ پرستوں اور ہندوؤں کو جو کہ الگ الگ فرقے ہیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 60 سے 62۔ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں سے فرمائے گا اے اولاد آدم علیہ السلام، کیا میں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی معرفت تمہیں یہ حکم نہ دیا تھا کہ شیطان تمہیں جو وسوسے دلاتا ہے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مزین کرتا ہے، اس میں تم اس کی فرما برداری نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کیا میں نے یہ حکم نہ دیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا؟ یہ ایسی سیدھی راہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی سیدھی راہ نہیں، اور بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم میں عقل نہ تھی کہ تم اس کی عداوت اور گمراہ گری کو سمجھتے اور اپنے برے اعمال چھوڑ دیتے تاکہ تم عذاب کے حقدار قرار نہ پاتے؟ آیت نمبر 63 اور 64۔ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون۔ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، اپنے کفر کے سبب
آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ جب مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا، اے مجرموں، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے رسولوں علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا، اور اب تم جہنم کو دیکھ کر اس کی تصدیق کر لو، مگر یہ تصدیق مفید نہیں، اور آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور دنیا میں جو تم اپنے کفر پر ہی قائم رہے اس کے سبب جہنم کے عذابات چکھو۔ اہم بات، نبی علیہ السلام پر اعتماد کرنے کا نام ایمان ہے۔ کفار آخرت کو دیکھ کر ساری چیزیں مان جائیں گے، مگر وہ ماننا کارآمد نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ پر اعتماد کیا، نہ کہ نبی علیہ السلام پر۔ آیت نمبر 65۔ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ابتدا میں کفار اپنے کفر اور رسول علیہ السلام کو جھٹلانے کا انکار کریں گے اور کہیں گے، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا تاکہ وہ بول نہ سکیں، پھر ان کے دیگر اعضاء بول اٹھیں گے، اور جو کچھ ان سے صادر ہوا ہے سب بیان کر دیں گے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اعضاء جو گناہوں پر ان کے مددگار تھے وہ ان کے خلاف ہی گواہ بن گئے۔ اہم بات، منہوں پر لگائی جانے والی مہر اعضاء کی گواہی لے کر ہٹا دی جائے گی، اس لیے وہ دوزخ میں پہنچ کر شور مچائیں گے۔ درس، اعضاء کا اعمال کی گواہی دینا صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اس لیے سوچ لیں کہ قیامت میں ہمارے اعضاء کیا کیا بولیں گے۔ آیت نمبر 66۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے، تو کہاں سے دکھائی دیتا۔ فرمایا گیا کہ جہنم کا عذاب تو آخرت میں ہوگا، جبکہ اگر ہم چاہتے تو دنیا میں بھی ان کے کفر کی سزا کے طور پر ان کی آنکھیں مٹا کر انہیں اندھا کر دیتے، پھر وہ جلدی سے راستے کی طرف چلنے کے لیے جاتے تو انہیں کہاں سے دکھائی دیتا، کیونکہ ہم نے تو انہیں اندھا کر دیا تھا۔ لیکن ہم نے ایسا نہ کیا اور اپنے فضل و کرم سے آنکھ کی نعمت ان کے پاس باقی رکھی، تو اب ان پر حق یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کریں، کفر نہ کریں۔ آیت نمبر 67۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے۔ فرمایا کہ اس سزا سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو جن گھروں میں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں ان کے کفر کی سزا میں ان کی صورتیں بدل کر انہیں بندر یا خنزیر بنا دیتے، پھر وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے، اور ان کے جرم ہی اس سزا کا تقاضا کرتے تھے، لیکن ہم نے اپنی رحمت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق انہیں عذاب دینے میں جلدی نہ کی اور ان کے لیے مہلت رکھی تاکہ وہ توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 68۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقت و بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر بیان کی گئی سزاؤں کا واقع ہونا قابل تعجب نہیں، اس کی ایک نظیر پر ہماری قدرت گواہ ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں کہ وہ بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے، اور دم بدم اس کی طاقتیں، قوتیں، جسم اور عقل کم ہونے لگتے ہیں۔ تو کیا اس حالت کو دیکھ کر وہ سمجھتے نہیں کہ جس پروردگار نے یہ تبدیلی کی وہ اس پر قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے، اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کو مسخ کر دے، اور موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ آیت نمبر 69۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ اور ہم نے نبی کو شعر کہنا نہ سکھایا، اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ شان نزول، کفار قریش نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعر ہیں، اور جو وہ فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک وہ شعر ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے۔ اسی کا اس آیت میں رد فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی باطل گوئی کا کوئی ملکہ ہی نہیں دیا، اور نہ ہی شعر کہنا میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق ہے، اور یہ قرآن اشعار یعنی جھوٹی باتوں پر مشتمل نہیں، بلکہ وہ صریح حق و ہدایت ہے۔ اہم بات،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کے علوم عطا کیے گئے اور کائنات میں ہر علم والے سے بڑھ کر علم عطا فرمایا گیا کہ جس میں سب علوم شامل ہیں۔ البتہ شعر کہنے کی صلاحیت نہ دی کہ اس سے کفار کو آپ کے شاعر ہونے کا پروپیگنڈا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 70، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ ارشاد فرمایا تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو۔ یہاں ڈرانے والے سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یا اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو دل کا زندہ ہو اور کلام و خطاب کو سمجھتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، قرآن پاک نصیحت اور روشن قرآن ہے تاکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یا قرآن مومن کو گناہوں پر ہونے والے عذاب سے ڈرائیں تاکہ وہ گناہوں سے باز رہے، اور کفر پر قائم رہنے والے کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے۔ یا زندہ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا قرآن اس شخص کو عذاب سے ڈرائیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان لانے والا ہے۔ آیت نمبر 71 سے 73، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا، تو ان چوپایوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا مشرکین مکہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے اپنی قدرت سے بنائے ہوئے چوپائے ان کے اور ان کے فائدے کے لیے پیدا کیے، اور یہ ہمارے مالک بنانے کی وجہ سے ان چوپایوں کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے مسخر اور تابع کر دیا، جس کے نتیجے میں مضبوط چوپایوں پر سوار ہونا، سامان لادنا، جہاں چاہے انہیں لے جانا اور ذبح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور ان کے بڑے بڑے منافع یہ ہیں کہ کچھ چوپائے ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ گوشت اور چربی کھاتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی چوپایوں میں ان کے لیے کئی طرح کے فائدے ہیں، جیسا کہ وہ ان کی کھالوں، بالوں اور اون وغیرہ کو کام میں لاتے ہیں، اور پینے کی چیزیں جیسے دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزیں جیسے دہی وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو کیا وہ مشرکین یہ نعمتیں عطا فرمانے والے رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا کر اس کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ اہم بات، آیت میں ہاتھ کا لفظ ہے، یہ متشابہات میں سے ہے جس کا حقیقی و مرادی معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا یہ بطور محاورے کے ہے اور قدرت کے معنی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی ہاتھوں سے پاک ہے۔ آیت نمبر 74، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے۔ خدا کی بے شمار نعمتوں پر یہ لازم تھا کہ کفار اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے بے بس عاجز بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور ان سے یہ توقع رکھنے لگ گئے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے، اور یہ بت مصیبت کے وقت ان کے کام آئیں اور عذاب سے بچائیں، اور ایسا ہونا ممکن نہیں۔ انبیاء و اولیاء دنیا میں معجزہ و کرامت سے مدد فرماتے ہیں، اور قیامت میں بھی شفاعت سے مدد کریں گے، جبکہ بت دنیا میں بھی ناکارہ ہیں اور آخرت میں بھی مردود۔ آیت نمبر 75، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لیے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ مشرکوں کا اپنے معبودوں سے مدد کی توقع رکھنا بیکار ہے، ان کے معبود ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے عذاب دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جماد، بے جان، بے قدرت اور بے شعور ہیں، بلکہ یہ بت پرست خود اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے ان کے لشکر بنے ہوئے ہیں جو بتوں کی خدمت کے لیے موجود رہتے ہیں۔ اہم بات، بتوں کا جہنم میں داخلہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے اور پجاریوں کا داخلہ عذاب پانے کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 76، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔
اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ کفار ایسے واضح امور میں بھی مخالفت ہی کرتے ہیں تو آپ کفار کی تکذیب، ان کی ایذاؤں اور جفاکاریوں سے غمگین نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی سزا دیں گے۔ آیت نمبر 77 سے 79۔ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے بنایا، پھر تبھی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لیے مثال دیتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں؟ تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے۔ شان نزول، ایک کافر اپنے ہاتھ میں ایک گلی ہوئی ہڈی لایا اور اسے توڑتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ چنانچہ ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا ناممکن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر ایک گندا نطفہ تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا، تو ایسا مغرور انسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا، اور وہ گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر ہمارے لیے مثال دیتا ہے کہ یہ ہڈی تو ایسی بکھری ہوئی ہے، یہ کیسے زندہ ہوگی؟ اور یہ کہتے ہوئے اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اے حبیب، آپ اس سے فرما دیں کہ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور وہ پہلی اور بعد والی ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، اور جب اس کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل، تو پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیے جانے کو ماننے میں کیوں تعمل ہے؟ آیت نمبر 80۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ ارشاد فرمایا جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ عرب کے مرخ اور عفار نامی 2 درخت ہوتے ہیں، جب ان کی سبز شاخیں کاٹ کر ایک دوسرے پر رگڑی جائیں تو ان سے آگ نکلتی ہے، حالانکہ وہ اتنی تر ہوتی ہیں کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوتا ہے۔ اس میں قدرت کی کیسی عجیب نشانی ہے کہ آگ اور پانی دونوں ایک دوسرے کی ضد، ہر ایک جگہ ایک لکڑی میں موجود، نہ پانی آگ کو بجھائے نہ آگ لکڑی کو جلائے۔ جس قادر مطلق کی یہ حکمت ہے، وہ اگر ایک بدن پر موت کے بعد زندگی وارد کرے تو اس کی قدرت سے کیا عجیب ناممکن ہے۔ آیت نمبر 81۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا جس رب تعالیٰ نے آسمان اور زمین جیسی عظیم مخلوق بنا دی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ آخرت میں ان جیسے چھوٹے اور حقیر انسان دوبارہ بنا دے؟ کیوں نہیں؟ بے شک وہ اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کامل اور اس کا علم تمام معلومات کو شامل ہے، کیونکہ وہی بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اہم بات، آسمان و زمین کی مثال لوگوں کی عقل کے مطابق دی کہ بڑی چیز کو پیدا کرنے والا چھوٹی چیز کو بھی پیدا کر سکتا ہے، ورنہ خدا کے لیے چھوٹی بڑی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں، اس کی قدرت سب چیزوں کے لیے برابر ہے۔ آیت نمبر 82۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے، اور جب خدا کسی چیز کو وجود میں آنے کا حکم فرماتا ہے تو اسے لوگوں کی طرح مختلف اشیاء کی حاجت نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے ہر حکم پر ہر چیز امر الہی کے مطابق وجود میں آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 83، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ تو پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیان کردہ سب چیزوں سے ثابت ہو گیا کہ مشرکین جو کہتے ہیں اس سے وہ رب تعالیٰ پاک ہے جس کے دستے قدرت میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف تم آخرت میں پھیرے جاؤ گے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی علی الاطلاق مالک ہے ہی نہیں۔